تعلیم و تربیت نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو بتاؤں والدین کا اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ جو والدین اپنی اولاد کو دیں وہ گفٹ کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جو والدین اپنی اولاد کو دیں، اور ہر کسی کی نظر میں وہ تحفہ اتنا بیش بہا ہو، اتنی قیمت رکھتا ہو کہ اس کی قیمت ادا نہ کی جا سکتی ہو۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور والدین کا اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی تعلیم اور تربیت اس نہج کے اوپر کریں کہ وہ ان کی اولاد کو انسان بنا دے اور ان کے اندر انسانیت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلام کے اوپر پیدا نہ ہوتا ہو۔ اسلام کی کیا فطرت ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض چیزیں اللہ رب العزت نے ایسی مشترکات میں سے رکھی ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہیں، اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھی انہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی صدق لسان، سچا بول، اچھی بات، سچی بات کرنا، یہ آدم صفی اللہ سے اس کا معمول شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ وصف مجھے عطا فرمایا اور میری نسبت سے میری امت کو عطا فرمایا۔ میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے، ہر طرح کے کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی زبان پر جھوٹا کلمہ نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، دو اعمال دنیا کے اندر ایسے ہیں، دو عمل ایسے ہیں اللہ رب العزت ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ ان کا بدلہ بہت جلد دنیا کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، پوری زندگی کا خلاصہ پیغمبر بیان فرما رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دو اعمال کون سے ہیں جن کو ہم کریں آخرت میں تو صلہ ملے گا، جنت ملے گی، جنت الفردوس ملے گی، اپنے رب کی زیارت فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر اس کا صلہ فرما دے، دنیا کے اندر اس کے نتیجے اور ثمرے کو دیکھ لیں، وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا، جو کوئی سے تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کر، جو تجھے غالب بلوچ سے کام لیتا ہے اسے دعائیں دینے کی کوشش کر، جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے اسے معاف کرنے کا عادی بن جا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا، جھوٹی قسمیں نہ کھانا، جھوٹی باتیں نہ کرنا۔ پہلے والے گناہ سے دوسرے والا گناہ زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ ایسی چیز ہے اللہ اس جھوٹ کی نوسط کی وجہ سے آباد شہروں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ آباد شہر ہیں لیکن جھوٹ کی وجہ سے وہ ویران ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو والد اور والدہ کہلاتے ہیں، ماں اور باپ کہلاتے ہیں، کل آنے والی نسل، آج جو بچے ہیں کل وہ والدین ہوں گے۔ اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کی، لیکن اس تربیت سے پہلے مربی کے لیے خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے، مربی کے لیے خود اس چیز پر عمل کرنا ضروری ہے جو وہ دوسرے کو بتا رہا ہے۔ اگر میں صبح اٹھتا ہوں، میں قرآن ہاتھ میں نہیں لیتا، میں صبح اٹھتا ہوں، میرے معمولات وہ ہیں جو مغربی تہذیب نے مجھے دیے ہیں، میرے معمولات ایسے ہیں تو میری اولاد کے اوپر بھی ایسا ہی اثر پڑے گا۔ آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں اور زندگیوں کا خلاصہ بتاؤں، یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ اس بات کو بہت کم لیتے ہیں جو ہم ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں، یہ اس بات کو زیادہ لیتے ہیں جو ہم ان کے سامنے کرتے ہیں۔ جو بات ہم ان کے سامنے کرتے ہیں وہ زیادہ اس کو لیتے ہیں، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، لیکن
ان کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی ہے جو بات ہم انہیں پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ پریکٹیکل ایک عملی زندگی ایک والدین کے لیے، ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کے اندر صداقت کو لائیں، خود اپنی زندگی کے اندر امانت کو لائیں، خود اپنی زندگی کے اندر رشوت سے دور ہو جائیں، جھوٹ فریب سے دور ہو جائیں۔ میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اس گود کے اندر پلنے والا بچہ، اس گود کے اندر پرورش پانے والا بچہ آج بھی اس کے اوپر اسی طرح رحمتوں کا نزول ہوگا جس طرح صحابہ کے بچوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تیار ہو جاؤ۔ ابو جہل اور اس کے حواری کا قافلہ ایک جگہ پر ہے، ہم نے ان کے پاس جانا ہے جہاد کرنے کے لیے۔ سارے صحابہ 313 کی تعداد تھی جو بالغ تھے، 313 تھے یا 314 تھے یا 315 تھے، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 12 سال کے، 13 سال کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بات کا اپنے ذہنوں میں تصور لائیں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں خاکہ لائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم 313 ہیں، میں 314 بننا چاہتا ہوں، ہم 314 ہیں، میں 315 بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں ہے، کلاشن کوف بھی نہیں ہے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ وہ کیوں تیار ہوئے؟ 1000 کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے، 1000 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ انہیں پتا تھا ہم نے اپنی جان کو اللہ کے ثبوت